صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطراف یعنی مدینہ منورہ کے اطراف رہنے والے یہودیوں سے ایمان کی دعوت کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم ایمان قبول کرو. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے آباء و اجداد یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جو یہودی دنیا میں جو شرارتیں کیے ہیں اور ان شرارتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما کر مزید جو نعمتیں ان پر برسایا ان سب کو یاد دلا رہا ہے. مسلسل ان کی شرارتیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پر مسلسل رحمتوں کا نزول تفصیل سے سنا رہا ہے. اسے سنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ تم موجودہ جو نبی ہیں ان پر تمہارے آباء و اجداد سے وعدہ لیا گیا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان پر تم ایمان لے آؤ. تو ان برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں. برائی جتنی بڑی ہے سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی بڑی سنا رہے ہیں. برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے تورات میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان ہوئے تھے اس میں ان لوگوں نے تبدیل کر دیا. یہودیوں میں سے ایک جماعت اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کے اوصاف کو بدل کر بنو قریظہ کا سردار کعب بن اشرف کے پاس حوالے کیا تو اس کعب بن اشرف نے تورات میں اسے داخل کر دیا. حضرت نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا اوصاف تھے کہ نبی علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے اور میانہ قد تھا اور آنکھیں ایسی تھیں، جسم پرگوشت تھا، پوری تفصیل. تو ان لوگوں نے اور بال گھنگرولے تھے یعنی خمدار تھے. یہ ساری چیزیں جو کچھ بیان تھا انہوں نے بدلا کہ آنے والے جو نبی ہیں وہ لمبے قد کے ہوں گے اور گورے رنگ کے ہوں گے اور ان کے بال سیدھے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی یعنی زرد رنگ کی ہوں گی، جبکہ تورات میں نبی علیہ السلام کی آنکھ کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں کالی ہوں گی. تو اس طرح سے بدل دیا. کیوں بدلا؟ اب لوگ جب پوچھیں گے دیکھو اب جو نبی آئے ہیں کیا یہ واقعتاً نبی ہیں، تو وہ تورات اٹھا کر دکھاتے تھے، دیکھو تورات میں نبی کے اوصاف اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز یہودیوں میں آج بھی بہت زور و شور کے ساتھ یورپ میں اس پر بحث ہوتی ہے اور باقاعدہ تورات کے بارے میں ان لوگوں کا یہ فیصلہ ہے، یہودی ہی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جتنی کتابیں ہماری یہودیوں میں مقدس سمجھی جاتی ہیں وہ سارے کی سارے اپنے جو ہم بڑے سمجھتے تھے ان لوگوں نے جو کچھ لکھا یا ان لوگوں نے جو کچھ کہا جس کو ان کے شاگردوں نے قلم بند کیا وہی کتابیں ہمارے پاس ہیں. آسمان سے جو نازل شدہ کتاب ہے وہ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے کا اقرار ان لوگوں نے آج بھی کیا ہے. بڑی بڑی جماعتیں بڑی لاکھوں کی کتابیں رسالے اس طرح سے آج چھپ رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے یہودیوں کے پاس جو کتابیں یہودی ہی لکھنے والے بھی ہیں
جو کچھ کتابیں ہیں یہ آسمان سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فویل للذین، ویل ہے ان لوگوں کے لیے۔ ویل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس سے روزانہ جہنم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہے۔ جہنم خود اسے پناہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اے پروردگار مجھے ویل سے محفوظ فرما۔ تو اتنی خطرناک جگہ ایک ہے جہنم میں ویل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنی ہاتھوں سے، ہاتھوں سے ہی لکھے جاتے ہیں۔ یا ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم بولتے ہیں ہم نے کانوں سے سنا، ارے سننے کی چیز تو کانوں سے ہی ہے، یہ کانوں سے سنا بول کر یہ بولنا ہے مخاطب کو کہ میری بات بڑی تاکیدی ہے، یقیناً میں نے یہ بات سنی ہے۔ تو ان لوگوں نے یقیناً اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیدی طور پر یہ فرما رہا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ لوگ کتابوں کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ پھر کیا بولتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اتنی بڑی برائی کو بیان فرما کر ان کی سزا کو بیان فرمایا۔ پارے 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا کو مزید واضح فرمایا، وہاں پر 5 سزاؤں کا ذکر ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہاں تو ویل کا ذکر فرما دیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، لا خلاق لہم فی الآخرۃ۔ اس کے بعد دوسری سزا اللہ نے بتایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کی باتیں نہیں کرے گا، محبت کی باتیں نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ پیار بھری نگاہوں سے انہیں کبھی نہیں دیکھے گا۔ اور ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کی صفائی نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دے گا۔ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک برائی تو ان کی یہ ہے کہ ان کی جسارت اور ان کی خرابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہی کو بدل دیتے ہیں۔ اچھا بدلتے کیوں ہیں؟ کم از کم اس سے غرض ان کے اگر لوگوں کی اصلاح دینی راہوں میں لگانا ہو، کم از کم یہ بھی اگر ہو تب بھی خیر کوئی بات سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو کتاب اللہ کو بدلتے ہیں اس کی وجہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے معمولی حقیر بدلہ حاصل کریں، پیسہ۔ یعنی ان لوگوں کے پاس عادت یہ تھی، لوگ اپنے معاملے کے نزاعی معاملے کو جو آپس میں جھگڑالو ہوتا ہے ان یہودیوں کے پاس آتے جو علماء یہود کہلاتے ہیں، آ کر بولتے ہیں معاملہ یہ ہے، اچھی طرح سے یہ لوگ جانتے ہیں ہم ناحق پر ہیں۔ اب یہ لوگ جا کر علماء یہود کے پاس بولتے ہیں واقعہ یہ ہے میرے حق میں لکھ کر دے دیں، یہ جو میں سوٹ کیس لایا ہوں یہ تمہارے لیے، یہ موجودہ دور کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، یعنی رشوت دیتے تھے، وہ رشوت لے کر اس کا جو مطالبہ ہوتا وہ لکھ کر دے دیتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا جو بندہ کسی کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے سے حاصل کرے گا اس نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ معمولی سی 1-2 روپے کا قلم ہو، میں قلم اپنی طرف سے بول رہا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ کسی درخت کی سبز ٹہنی ہو، اگر درخت کی سبز ٹہنی کے بارے میں بھی جھوٹی قسم کھا کر اگر وہ یہ کہا کہ یہ میرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتے۔ اس وقت تک اسے چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ حق والے کو حق نہ دلایا جائے۔ کیوں؟ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تنبیہ اور متنبہ فرمایا، دیگر عبادات سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ ویل انہوں پر آ چکا ہے، پھر اللہ یہاں بولتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم، ان لوگوں کے لیے ویل ہے مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ جو کچھ کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے۔
وویل، پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ویل لہم مما یکسبون، جو کچھ کہ ان لوگوں نے کمایا ہے۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اگر آج بھی موجودہ دور میں امت محمدیہ میں سے کوئی عالم کوئی غلط مسئلہ بیان کرے گا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وقالو، اوپر بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ آپس میں اس طرح سے کہا کرتے ہیں، انہیں کچھ آرزویں، کچھ ارمانے اور کچھ تمنائیں کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں۔ وہ آرزو اور تمنا کیا تھی؟ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی آرزوؤں میں سے ایک آرزو کیا ہے؟ وقالو، وہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے سے ایام، چند دنوں کے علاوہ جہنم ہمارے لیے کبھی نہیں۔ اگر جہنم میں جانا ہی ہے، ورنہ تو جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن بالفرض جیسا کہ بولتے ہو، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لوگ گویا مخاطب ہو رہے ہیں، جیسے کہ بولتے ہو کہ اللہ کی نہیں مانو گے تو جہنم میں جانا ہوگا، اگر مان لیا جائے تو ایسی صورت میں ہم جہنم میں اتنے ہی دن جائیں گے جتنے کہ ہمارے آبا و اجداد نے گوسالے کی پرستش کیا ہے۔ 40 دن ان لوگوں نے گوسالے کی پرستش کیا ہے۔ اس سے یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور جا کر واپس جب آئے ہیں تو 40 دن یہ لوگ گائے کے بچڑے کی مجسمہ بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تفصیل سے قصہ گزر چکا ہے۔ تو وہ لوگ فرماتے ہیں ہمارے آبا و اجداد جو 40 دن بت پرستی یعنی گوشالہ پرستش کیے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کو 40 دن تو جہنم میں رہنا ہوگا، اس کے بعد ہم جنت کے حقدار ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ذرا ان سے پوچھو، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ کے پاس ایسا کوئی معاہدہ کر کے آئے ہو تم لوگ؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ تعالیٰ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی کرتے نہیں ہیں، عہد کے بے وفائی کرتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو مانی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرما گئے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو وعدہ کیا، جو وعید سنا ہے، وہ تو ہو کر رہے گا، اس کے خلاف تصور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان سے پوچھو کیا ایسا کوئی معاہدہ ان لوگوں نے اللہ سے کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ فلن یخلف اللہ عہدا، یا ویسے ہی اللہ کے خلاف کچھ بولتے ہیں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ کہ تم لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہو جیسے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو یہ تمہارا جرم اتنا بڑا ہے، بلا ہاں ٹھیک ہے، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کیا، یہ کہ برائی کیا توبہ کر لیا اللہ میں معاف کر دیتے ہیں، ایسا معاف کرتے ہیں گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ لیکن تم لوگوں نے جو جرم کیا ہے وہ کیسے کیا ہے؟ وہ احاطت بہ خطیئتہ، یعنی وہ گناہ تمہیں ایسا گھیرا ہے جیسے کہ کپڑا تمہیں گھیر لیتا ہے۔ یہ کپڑا ایک انسان کو جس طرح سے ہر طرف سے پورا گھیر لیتا ہے، ان کی گناہ ایسے ہی ان سب کو گھیر لیتی ہیں۔ وہ احاطت بہ خطیئتہ، تو یہ لوگ فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ وہیں رہنے والے ہیں، ان کے لیے چھٹی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے قرآن پاک میں یہاں سے لے کر ختم تک بھی جب بھی جہنمیوں کا اور جہنم کا تذکرہ ہوگا، جنتی اور جنت کا تذکرہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لائے ہوئے جو صحابہ اس مجمع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مجمع میں جب نازل ہوتی ہیں ایسی آیتیں، تو وہ لوگ ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً یہ آیت نازل فرماتے ہیں صحابہ کی تسلی کے لیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ میں لگے رہے، یعنی روح کے نکلنے تک لگے رہے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معاہدہ لیا، جو وعدہ لیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ چند چیزوں کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو اس وقت جب کہ ہم نے لیا بنی اسرائیل سے ایک عہد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لیا، یا ہم نے لیا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد لینا اللہ تعالیٰ کا عہد لینا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت، یعنی جو یہودی جو بنی اسرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ہیں ان سے مخاطب ہو رہا ہے، یاد کرو اس وقت جب کہ ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم ہرگز عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی. لیکن ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر ان کی پوجا شروع کر دیا، گوشالے پرستی شروع کر دیا. اس قسم کی اللہ تعالیٰ کے خلاف، توحید کے خلاف شرک اور بت پرستی ان لوگوں نے شروع کر دیا، جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک ان کی عادت رہی. ایک عہد تو یہ ہے. دوسرا وبالوالدین احسانا، والدین سے احسان و سلوک. ایک بندہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے کے بعد، آخرت پر ایمان لانے کے بعد، سب سے پہلے جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے سے ہوتا ہے وہ حکم والدین سے احسان و سلوک ہے. نماز، روزہ وغیرہ دیگر چیزیں والدین کے احسان کے بعد ہی ہیں. پہلے نمبر پر والدین کا احسان ہے. اگرچہ والدین کافر ہوں، والدین چاہے کافر ہوں، کٹر مشرک ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے اس بندے سے جو ایمان لے آ چکا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین سے احسان و سلوک کرو. جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ توحید کے بعد فوراً والدین سے احسان و سلوک کا ذکر فرمایا. ایک جگہ میں نہیں، اور جگہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں توحید کا ذکر فرمایا فوری طور پر والدین سے احسان و سلوک کا حکم فرمایا. پارے 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدی، ارے تم میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کا حکم لگا دیا. ایسا کیوں؟ یاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا تھا الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں. صفات کے مظہر رحمان سے والد ہیں، رحیم سے ماں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جیسی میری تربیت میرے بندوں سے ہوتی ہے، قریب قریب والدین کی بھی ایسی ہی تربیت ہر بچے سے ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ کی تربیت کا ایک نمونہ والدین اپنے بچوں سے وہ کر کے دکھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے والدین جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس میں والدین کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، رسول اللہ میں پوری زندگی والدین کی خدمت کرتے 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 پوری زندگی میں گزار دوں تو کیا میں اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارے والدین کا حق کیا پوچھتے ہو، والدہ نے تمہیں جنا ہے اس کا حق تم ادا نہیں کر سکے. والدہ نے جب تمہیں جنا ہے، جننے کی جو تکلیف اس نے برداشت کی ہے اس کا حق تم ادا نہیں کر سکو گے. پوری زندگی تم اگر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر والدین کی خدمت میں لگے رہو گے تب بھی تم نے اپنا حق ادا نہیں کیا والدین کا. آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم والدین کی جتنی بھی خدمت کرو گے تمہارے دل میں ایک چور بیٹھا ہوگا ارے یہ کب جائیں گے. لیکن والدین تمہاری جو خدمت کرتے ہیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی نیند، اپنی بھوک سب قربان کر کے تمہاری خدمت کیے ہیں، تب جا کر تم بڑے ہوئے ہو. لہذا تم والدین کی خدمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو پوری زندگی میں اگر تم نے کر دیا ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 15 میں ایک آیت ذکر فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے 5 حقوق کو بیان فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے. کیا فیصلہ دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعبدوا، کہ کسی کی پرستش نہیں کرنا سوائے اللہ کے. وبالوالدین احسانا، فوراً والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا، والدین سے احسان و سلوک کرو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق 6 حقوق کو آگے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں. والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف. اف تک نہ کہنا. یہ عربی زبان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عربی زبان میں کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے سب سے آخری درجے کا کوئی لفظ ہے تو وہ اف ہے. اگر اس سے بھی نیچے کوئی لفظ ہوتا یعنی کسی سامنے والے کو اذیت پہنچانے کے لیے اس سے بھی کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر فرماتے. لیکن عربی زبان میں چونکہ اس سے بھی کم درجے کا کوئی لفظ نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف. اف تک نہ کہنا. ہماری زبان میں والد کی عمر ہو گئی ہے, والدہ کی عمر ہو گئی ہے, بلا رہے ہیں, کوئی کام بول رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, اس میں غلطی ہوئی نہیں, اپنے دانست میں صحیح ہوا ہے, والد ٹوک رہے ہیں یا والدہ ٹوک رہی ہیں, بولنا اس میں داخل. اگر نکل گیا تو اس خلاف اس آیت شریفہ کے خلاف ہوگا. فلا تقل لہما اف کے خلاف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فل اما یبلغن عندک الکبر. تمہارے سامنے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت گزاری اور احسان و سلوک ضروری ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے والدین جب جوان ہوتے ہیں ہر بچہ والدین سے ڈرتا ہے. والدین کے پاس جب مال ہوتا ہے ہر بچہ اس والدین سے ڈرتا ہے. ڈر اس سے اسی وقت نکلتی ہے جبکہ پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے یا طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے والدین کے مقابلے میں. ایسے موقع پر ہی والدین کو ٹوکنے والا اور جھڑکنے والا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر کے ساتھ یہ حکم نازل فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اور حالانکہ اف بولنے کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنہرہما, انہیں ہرگز نہ جھڑکو. 2 ہوا. وقل لہما قولا کریما, جب بھی ان سے بات کرو بالکل نرم بات کرو. حضرات صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نرم گفتگو کرو, وہ نرم گفتگو کیسے؟ مثال دیا, اس زمانے میں آقا اور غلام کا دور تھا. ایک ظالم آقا ہو, یہ غلام اس کے سامنے کھڑا ہو تو اس ظالم آقا کے سامنے یہ غلام کیسی گفتگو کرے گا؟ ویسی گفتگو اپنے والدین سے کرے, چاہے ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچ کر یعنی قبر میں پیر لٹکانا جس کو بولتے ہیں اس عمر کو بھی پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. عام طور سے جب عمر ہو جاتی ہے بار بار یہ بات بولتے رہتے ہوتا ہے, بات بڑھ جائے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے سامنے کیسے کھڑے ہو, والدین کے سامنے کیسے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. تم جب والدین کے سامنے ہو, چاہے والد ہو یا والدہ, کھڑے کیسے ہو؟ ایسے کھڑے ہو. وَخْفِضْ بولتے ہیں جھکا لو اپنے بازوؤں کو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ذل بولتے ہیں ذلت کے ساتھ, اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر والدین کے سامنے اپنے بازو کو جھکاؤ. یہ بازو کو جھکانا ہے, بازو کو جھکا کر کھڑے ہونا ہے, یہ نہیں کہ سینہ تان کے کھڑے. اگر سینہ تان کے والدین کے سامنے والدہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس آیت شریفہ کے خلاف کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. اب والدین کے سامنے جو اپنے بازو کو جھکا کر کھڑے ہوں گے, کیسے کھڑے ہوں گے؟ بازو کو تو جھکا کے کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ اگر بازو کو جھکا کر کھڑے نہیں ہوں گے دیکھنے والا بولے گا کیسا مغرور لڑکا ہے,
اب لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرنا ہے نہیں. من الرحمتی، دل کے اندر وہ شفقت اور محبت اور بات کی. من الرحمتی کے لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھا دیا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھکے تم والدین کے سامنے اس طرح سے بازو کو جھکا کر جو کھڑے ہوں گے، اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھاوا کرنا ہے، نمائش کرنا ہے، بلکہ اس لیے کھڑے ہونا ہے کہ تمہارے دل میں وہ رقت، وہ میلان، وہ طبیعت میں نرمی، وہ ساری چیزیں تمہارے دل کے اندر تمہیں محسوس ہو. اس احساس کے ساتھ والدین کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہاں تک تم نے کر دیا، کافی نہیں ہے. تمہاری حیات تک، جب تک تمہاری سانس باقی رہے گی، اللہ کے دربار میں یہ کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار رب ارحمہما، والدین پر ایسے رحم فرمائے جیسے کہ ان والدین نے میری بچپن میں میری تربیت فرمائی. حگ موت کا پورا جسم لت پت ہو گیا ہمارا، والدین ہیں کہ پیار سے اٹھاتے ہیں، دھوتے ہیں، پوچھتے ہیں، فوری طور پر بوسہ دیتے ہیں. جس طرح سے وہ والدین اپنے بچے کو کتنی نرمی، کتنی شفقت، حالانکہ بچے کا پورا جسم پاکانہ اور پیشاب سے لت پت ہوا ہے. کون سا باپ ایسا ہے، کون سی ماں ایسی ہے ایسے بچے کو پھینک دے یا ایسے بچے کو دھتکار دے، بلکہ ایسی حالت میں اٹھاتے ہیں، لے جا کے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، فوری طور پر پھر بوسہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح سے، جس طرح سے انہوں نے تمہاری تربیت کیا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اتنا سب اللہ تعالیٰ نے احکام سنایا، صاف طور سے سنانے کے بعد انسان ہیں، بشر ہیں، کچھ جذبات انسان کے بھی ہوتے ہیں، لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ہماری سہولت کے لیے ایک عجیب و غریب ایک حکم عطا فرمایا کہ تم والدین کے سامنے ساری رعایتوں کے ساتھ گئے، خدمت کیے، کر رہے ہیں. کرتے کرتے اچانک ایسا موقع آیا، تم کو کوئی ٹینشن تھا جس کی وجہ سے تمہارے زبان سے کچھ چڑپن آ گیا، بے اختیار تمہارے زبان سے کچھ ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بے اختیار تمہارے زبان سے ادا ہوا، یا تم نے چہرے کو موڑا، یا چہرے کے اندر کچھ روئی لیا ہے والدین کے سامنے کسی بھی جذباتی ہو جانے کی وجہ سے، ان سب باتوں کی رعایت کرتے 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 کسی موقع پر ایسا ہو گیا. اب جو ہوا واقعتاً غیر اختیاری ہوا یا تم نے عمدن ایسا کیا. اگر تم سے غیر اختیاری ایسی حرکت صادر ہو گئی والدین کے سامنے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. تم نے والدین سے اس وقت جو بے روحی کا برتاؤ کیا، یہ برتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تمہارے دل میں والدین کی رغبت اور رحمت کے بجائے نفرت اور کسی تنگ دلی کی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ جتنی نافرمانیاں ہیں ان ساری نافرمانیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سزا دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے اسے دنیا میں دیے بغیر اسے دنیا سے نہیں اٹھاتے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا متعین کر کے رکھے ہیں، آخرت میں تو والدین کی نافرمانی کی سزا الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک صحابی آئے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، میں کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں اور پیسے لاتا ہوں، والد میرے سے وہ پیسے لے لیتے ہیں. میرے بھی بیوی بچے ہیں لیکن والد میری وہ رقم ساری لے لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ والد کو بلا لاؤ. گئے والد کو بلانے کے لیے، حضرت جبرائیل تشریف لے آئے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ صاحب جو ابھی آئے ہیں ان کے والد کو جو لینے گئے ہیں، آپ کو جب ان کے والد آئیں گے آپ ان سے یہ پوچھیں تمہارے دل میں کچھ اشعار ہیں جن اشعار کو ابھی تم نے زبان سے بھی ادا نہیں کیا، ذرا وہ اشعار پڑھ کے سنائیں
یا رسول اللہ آنے والے والد سے آپ یہ مطالبہ کریں، یہ سوال کریں. گئے بلال آنے کے بعد پوچھا کیا لڑکا تمہارا اس قسم کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کماتا ہے، اس کی کمائی تم لے لیتے ہو؟ تو والد نے کہا یا رسول اللہ یقیناً لیتا ہوں، لیکن میں اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا ہوں. اس کی پھوپھی ہے، اس کی خالہ ہے، انتہائی تنگدستی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے، ان لوگوں کی خدمت کے لیے، ان لوگوں سے اچھے احسان و سلوک کرنے کے لیے میں رقم لیتا ہوں. میں اپنی ذات پر زیادہ کوئی خرچ نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں لیتا ہوں. حضرت نبی علیہ السلام نے کہا اچھا وہ اشعار جو تمہارے دلوں میں ہے، ابھی تمہاری زبان میں بھی نہیں آئے، وغیرہ اشعار پڑھ کے سناؤ. صحابی نے کہا واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے. اللہ کی قسم وہ اشعار جو میرے دل میں ہے ابھی تک میری زبان نے بھی ادا نہیں کیا. آپ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی نے اس کی خبر گیری نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو اس کی خبر دی ہے. لہذا وہ اشعار یہ ہیں، پڑھ کے سنایا. بڑا عجیب و غریب شعر ہے. کیا فرمایا؟ ترجمہ سنائے دیتا. کہا انہوں نے اشعار کا ترجمہ ہے، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے والد جیسے حقوق ہیں، اگر تجھے ایسے حقوق ادا کرنے کی ہمت اور ارادہ نہیں ہے، کم از کم تو ایسا تو کر لے، ایک پڑوس سے جو تو خدمت کرے گا، ایک پڑوس سے جو تو احسان کرے گا، مجھے ایک پڑوس سمجھ کے تو مجھ پر احسان کر دے. اس طرح کے اشعار بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا ہی دکھ درد والا ہے. اگر ان اشعار کو پڑھ کر ویسے ہی ترجمہ کروں گا، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو نہ. بڑا عجیب و غریب دردناک اشعار انہوں نے پڑھا. جیسے ہی ختم ہوا اشعار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جو شکایت کرنے کے لیے آئے کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کا، تیرا نہیں ہے. یہیں سے یہ حکم آیا اگر کوئی اپنے اولاد کی ساری رقم ضبط کر لے تب بھی اس کے خلاف مقدمہ دائر کر ہی نہیں سکتے، اسلامی حکومت ہو تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس حال میں والدین سے جدا ہوا ہے، یعنی والدین اس سے جدا ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، کہ وہ اس سے ناراض تھے، تو ان کی رضا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے. ابھی رمضان مبارک گزرا ہے، عید کی رات آئی، عید کا دن آیا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساروں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 آدمیوں کے، اس میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے. اگر کوئی اس طرح سے دنیا میں باقی ہے جو والدین کو ناراض کر کے والدین کو جدا کیا ہو دنیا سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی کی ایک ہی صورت ہے. والد سے اگر ناراض ہے، والد اگر ناراض تھے اس حال میں وہ جدا ہوئے ہیں، والد سے ملنے جلنے والے جتنے احباب ہیں ان کے پاس گفٹ بھیجو، ان سے احسان و سلوک کرو. کیوں؟ جب والد سے تم نے نہیں کیا تو ان سے ملنے جلنے والوں سے اب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے. صرف اللہ سے یہ کہا پروردگار مجھے معاف فرما، میری بخشش فرما، اس سے معافی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح سے اگر ماں ناراض ہو کے دنیا سے گئی ہے، ماں سے ملنے والی جتنی سہیلیاں ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان سے احسان و سلوک کرنا، ان کے پاس جانا، ان کے پاس تحفے پیشنا. یہ نہیں کہ کسی نوکر کے پاس بھیج دیا، نہیں، اس سے جانا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، بیٹھ کر اس کے تحفے تحائف دینا ہے، اس سے خوش دلی کی باتیں، اس کی خیر خبر کی باتیں اس سے کر کے آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی کی یہی صورت ہے اگر والدین دنیا سے ناراض ہو کر گئے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کا ایک ہی حصہ ہوا ہے، بقیہ اور حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلا ہفتہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا علیک توکلنا وإلیک نبنا وإلیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.